قبول فرمائے، اور بیٹھیں سنیں تو اس پر عمل بھی کریں اور اسے عام کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہماری شرعی ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کا خیال کریں، جو دور ہیں انہیں قریب کرنے کی کوشش کریں، جو قریب ہیں انہیں جڑے رہیں مسلسل، اس کی کوشش کریں۔ اور اسی لیے تو انسان کو، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ انسان جب جڑ جائے تو ہمیشہ جڑا ہی رہے، پھر وہ ٹوٹے نہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہترین مسلمان وہ ہے جو صلہ رحمی کرے، تو بہترین مسلمانوں کی علامت ہے، خصوصیت ہے۔ تو جڑے رہیں اور بنے رہیں، جمے رہیں، اور اس سے اپنی آخرت کی کھیتی جمع کریں اور آخرت کی کھیتی کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہی ذخیرہ آخرت ہمارے لیے، یہی سب کچھ دیا اور یہی کچھ محنت ہمارے حق میں کام آئے گی آخرت میں، اور پھر یہی ہمارے لیے انشاءاللہ ذریعہ نجات بنے گی۔ تو جو کل کی گفتگو تھی وہ آپ نے سماعت کیا تھا حضرت لوط علیہ الصلوۃ والتسلیم کے تعلق سے، اور ان کی قوم کا کیا رد عمل تھا، کیا عذاب آیا اس قوم پر، یہ تمام باتوں کو آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سماعت کیا۔ آج انشاءاللہ حضرت یعقوب اور حضرت یوسف علیہم الصلوۃ والتسلیم کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج اتفاق سے آپ نے وہی پارے کی سعادت سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ قرآن پاک میں سورہ یوسف کے حوالے سے ہی آپ نے سماعت کیا کہ قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ وہ کھلی آیتیں ہیں اور کتاب مبین ہے، کھلی کتاب ہے، یہ وہ نشانیاں ہیں، علامتیں ہیں اور کتاب مبین ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے قرآن پاک کو عربی زبان میں نازل فرمایا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں، اے حبیب ہم تمہیں بہترین قصہ سناتے ہیں۔ کس کے قصے کو بہترین قصہ کہا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو بہترین قصہ قرآن پاک میں کہا گیا۔ نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جو ہم تمہیں وحی کے ذریعے سے جو تمہیں بتا رہے ہیں بہترین قصہ ہے وہ۔ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، غالباً اس تعلق سے اے محبوب آپ نہ جانتے ہو، لیکن جو ہے یہ باتیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں اور آپ کے ذریعے سے لوگوں تک یہ بات پہنچے گی۔ پھر اس کے بعد بات آتی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خواب کی۔ تو آپ سنیے کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت یعقوب حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بیٹے ہیں۔ یہ بات آپ نے سن لی۔ حضور علیہ السلام نے بڑی ہی پیاری حدیث ان کے بارے میں فرمائی، اور کیا فرمایا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ نریٹ کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، کیا فرمایا؟ کریم کے بیٹے، کریم کے بیٹے، کریم کے بیٹے، کریم۔ کس کے تعلق سے فرمایا؟ فرمایا کہ یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ حضور فرماتے ہیں کیا زبردست حدیث ہے، بڑی پیاری حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا، حضور کے زبان فیض ترجمان سے یہ الفاظ ادا ہوئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ کریم کے بیٹے کریم، کریم کے بیٹے کریم، اور ان کے بیٹے کریم یوسف بن یعقوب، یعقوب کے بیٹے یعنی ابراہیم کے بیٹے اسحاق، اور اسحاق کے بیٹے یعقوب، یعقوب کے بیٹے یوسف۔ یہ سب کریم کے کریم ہیں، سب کے کریم، سب کریم ہی کریم ہیں۔ یہ حضور علیہ السلام کی حدیث پاک ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے، کل 12 بیٹے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے۔ ان کے نام یہ ہیں یہودا، روبیل، شمعون، لادی، ریالون، یشجر، دینہ۔ یہ تمام لڑکے آپ کی زوجہ لیا بنت لیان بن فاہر کے بطن سے ہیں، یہ جتنے تھے۔ یہ زوجہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خالہ کی لڑکی تھی، یعنی خالہ زاد بہن تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خالہ زاد بہن تھی، ان کی بیوی جو تھی۔ یہ وہ جو اولاد ہیں ان کا میں نے ذکر کیا۔ دان، یفتالی، جاد، عاشریہ، یہ لڑکے جو ہے، اور زلقہ اور بلہتا جو ہے، وہ زلقہ اور بلہتا کے بطن سے ہیں، وہ جو ایک ہی بیوی کے 2 نام۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین راحیل کے بطن سے تھے۔ راحیل بھی ان کی ایک اہلیہ کا نام ہے۔ راحیل کی وفات بنیامین کی پیدائش کے فوراً بعد ہی ہو گیا، انتقال ہو گیا۔ لیا کی وفات کے بعد راحیل سے نکاح ہوا تھا، اور راحیل جو ہے لیا کی بہن یعنی لیا بنت لیان بن فاہر کی جو ان سے جو اولاد تھی وہ ایک اولاد ہوئی، لیکن پھر ایسا ہوا کہ اسی کی بہن سے پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کا پھر نکاح ہوا۔ تو اس طریقے سے جو ہے 2 بہنوں سے نکاح کے بعد دیگر، کیونکہ بیک وقت 2 بہنوں سے نکاح جائز نہیں ہے،
لہٰذا ایک اگر کا طلاق ہو گیا یا پھر ایک انتقال کر گئی تو پھر دوسرے سے نکاح جائز ہے، تو آپ نے نکاح فرمایا۔ خیال رہے کہ جو نام ذکر کیے گئے ہیں یوسف علیہ السلام کے علاوہ 12 ہیں، اور مشہور یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام 11 بھائی تھے۔ اسی وجہ سے اکثر حضرات نے دینا کے نام کو شامل نہ کیا، دینا بھی اس میں نے آپ ذکر کیا تھا، کچھ حضرات نے شامل تو کیا ہے لیکن کہا کہ یہ مؤنث کا نام ہے، یہ عورت کا نام لگتا ہے، یہ کسی مرد کا نام نہیں ہے۔ لہٰذا یعنی یوسف علیہ السلام کی ایک بہن تھی جس کا نام تھا دینا۔ اس طریقے سے بعض مورخین نے یہ بیان فرمایا۔ بچپن کا عالم تھا، حضرت یوسف علیہ السلام تھے، اور خواب میں سے ایک خواب یہ بھی ہوتا ہے جو انبیاء علیہ السلام کو دکھایا جاتا ہے، وہ حقیقت، بہترین خواب جو ہے وہ حقیقت کا ایک حصہ ہوتا ہے وہ۔ تو اب جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد کو اپنے خواب کے تعلق سے بتایا۔ وہ خواب اب جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں وہ سنیے آپ کہ اذ قال یوسف لأبی انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔ یوسف نے جو تارے دیکھے تھے ان کے نام یہ، حضرت یوسف علیہ السلام نے جو تارے دیکھے تھے خواب میں ان کا نام یہ ہیں: جربان، طارق، زیال، قالبس، عمودان، فیلق، فزع، وثاب، ذوالکفتین، زروج، مصبح۔ ایک روایت میں کہ مصبح کی جگہ نطح کا بھی ذکر کیا گیا ہے، لیکن پہلی روایت پر کثیر اہل علم حضرات متفق ہیں۔ سنان نامی یہودی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ مجھے ان ستاروں کے بارے میں بتائیں جو یوسف علیہ السلام نے دیکھا تھا، چونکہ اہل کتاب تھے وہ، اور اہل کتاب حضرت یوسف علیہ السلام پر اور حضرت یعقوب علیہ السلام ان پر ایمان لائے تھے، ان کی کتابوں میں ان کا ذکر موجود تھا، تو وہی جانتے تھے کہ اگر یہ سچے نبی ہوں گے تو بتا دیں گے، اور اگر نہیں تو پھر تو ظاہر سی بات ہے، صاف یہ ظاہر ہو جائے گا کہ پھر یہ تو نبی نہیں ہے، ساری دعویٰ کر رہے ہیں صرف۔ تو وہ حضور کی بارگاہ میں آزمانے کی خاطر آیا، یہودی تھا، آیا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ آپ مجھے ان ستاروں کے متعلق بتائیں جو حضرت یوسف نے دیکھے تھے۔ آپ خاموش تھے، جناب جبریل آ گئے، انہوں نے حضور کو ستاروں کے نام بتا دیا، جناب جبریل نے بتا دیا۔ آپ نے یہودی کو کہا کہ اگر میں تمہیں ان تاروں کے نام بتا دوں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ کیا تم ایمان لاؤ گے؟ تو اس نے، یہودی نے کہا کہ ہاں میں ایمان لاؤں گا۔ آپ نے اسے نام بتا دیے، وہ کہنے لگا خدا کی قسم بے شک یہ وہی نام ہے جو میں نے سنا تھا، توریت میں جو میں نے پڑھا تھا، جو میں نے سنا تھا، یہ وہی نام ہے جو آپ نے بتایا۔ تو اس طریقے سے جو اچھا نام بھی ایسے ہیں کہ زبان پر آئے بھی نہ اور یاد بھی نہ ہوئے، نہ آپ کے زبان پہ آئے نہ میرے زبان پہ آئے۔ عربی نام سے بھی ملتا جلتا ہے لیکن عربی نام ہے، لگتا نہیں ہے، تو کچھ اور ہی نام ہے، لیکن اس کے کچھ نہ کچھ معنی ہوں گے۔ عبرانی زبان ہو سکتی ہے، سریانی زبان ہو سکتی ہے، بہت ممکن ہے عربی زبان بھی ہو، لیکن چونکہ نام ہے اس لیے اس کا اہتمام تو بہرحال کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ کے خواب کی تعبیر، 11 تاروں سے مراد آپ کے بھائی اور چاند سورج سے مراد آپ کے ماں باپ ہیں، لیکن خیال رہے کہ خواب دیکھنے سے پہلے آپ کی والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اس وقت۔ اب آپ نے سجدہ فرمایا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے اور چاند اور سورج، تو اب سجدے سے کیا مراد ہے؟ میں نے اس کی وضاحت پہلے بھی کبھی کی تھی، لیکن ابھی اس کی وضاحت کا موقع آیا ہے تو میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ سجدے سے مراد سجدہ تعظیمی ہے جو پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ تعظیمی سجدہ لوگ اپنے ماں باپ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اپنے پیشواؤں کو سجدہ کیا کرتے تھے، اپنے اساتذہ کو سجدہ کیا کرتے تھے، اس طریقے سے جن کا احترام کیا جاتا تھا ان کا سجدہ کیا جاتا تھا، سجدہ تعظیمی، اور یہ پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ تو ہماری شریعت میں یہ سجدہ تعظیمی بھی جائز نہیں ہے، جائے کہ سجدہ تعبدی عبادت کا سجدہ تو جائز ہے ہی نہیں، حرام اور شرک ہے، سجدہ تعظیمی بھی جو ہمارے ہاں منع ہے، لیکن پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ اب فائدہ اس کا یہ